نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں۔ جو لغو یعنی ایسی آدمی قسم کھا لیتا ہے، یعنی بات بات پر قسم کھا لیتا ہے اور اس کے شعور میں بھی نہیں ہے، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہوگی جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہ آج جو ہم نے 225 سورۃ البقرہ کی پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی ہمارا یہ سلسلہ معاشرتی طور پر معاشی اور سیاسی اور سماجی جتنی بھی یہ ضروریات ہیں، سیاسی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، تو ان کی یہ بات ہو رہی ہے۔ جس طرح کہ ہم نے کل یہ معلوم کیا تھا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم ایسی قسمیں نہ کھاؤ اللہ کو رکاوٹ بنے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، میں نیکی نہیں کروں گا، تقوی اختیار نہیں کروں گا، صدقہ نہیں دوں گا، یعنی جو میرے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہوا ہے، جو ہمارا دین ہے، اخلاق ہے اور جو اسلام ہے، جو اللہ کے احکام ہیں، ان میں سے قسم کھا لینا۔ میں فلاں شخص سے سلام نہیں لوں گا، فلاں سے بات نہیں ہوں گا، فلاں رشتہ دار سے نہیں ملوں گا، اپنے گھر والی جو خاتون ہیں ان سے نہیں بات کروں گا، میں اپنی ماں والدین کی خدمت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسی قسموں کو بنا کر، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کرو اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، نیکی کا کام جو ہے، تو یہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، تم نیکی کا کام نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے ساتھ اصلاح والا، لوگوں کی صلح، جو لوگوں میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں اس میں اصلاح نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابلہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ رب فرما رہے ہیں، اس طرح کہ عرب کی لوگوں کی عادت تھی، اب ہمارے زمانے میں لوگ ہر بات بات پر قسم کھا لیتے ہیں، لیکن ان کی عادت بنی ہوئی عادتاً، اور اس بات کو لغو کہا جاتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغویات جو ہے ان پر نہیں پکڑے گا، ان پر تمہیں درگزر کرے گا۔ یہ بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جو تمہارے دلوں میں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہارے دل میں بات اور ہے، زبان پر اور ہے۔ یہ اس قسم کا جو معاملہ ہے، کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، تو تمہارے دل میں اور چیز چل رہی ہے، لیکن زبان سے اوپر چاتر بازی سے تم اپنی بات کو بدل رہے ہو اور دل میں اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تمہارے دلوں میں بات ہے میں اس سے تمہارے پکڑ کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے دل کی جو بات، تمہارے شعور میں جو بات ہے، تمہاری سوچ میں جو بات ہے، اس چیز سے میں پکڑوں گا تمہارے، اور تمہارا حساب کتاب بھی اسی سے لوں گا۔ یعنی آدمی کا شعور اگر پاک ہے، اس کی سوچ پاک ہے، تو اگر کسی کی غلطیاں نکالنی شروع کر دے تو وہ اس میں غلطیاں نکالتا اس کے ڈھیر لگ جائیں گے غلطیاں نکالنے کے۔ اگر اس کی اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اپنی سوچ اچھی رکھو۔ اس طرح کہ جو پہلی حدیث آتی ہے ہجرت کی، حضرت عمر کی، انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے، یعنی تمہارے جو دل میں بات ہے اس کے ذریعے سے ہے۔ اگر ہجرت تو سارے لوگ کر رہے ہیں، مدینہ میں ہجرت کرنے جا رہے ہیں، تو ایک شخص آیا، اگر وہ اس میں ارادہ کیا ہوا کہ میں ہجرت تو کروں گا، جا کر میں فلاں خاتون سے میں شادی کروں گا، من کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول دین اسلام کے لیے ہوگی، اس کی فہجرت الی اللہ ورسولہ۔ من کانت ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کی ہجرت کسی خاتون کی طرف ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کی نیت اس طرف ہے، تو اس کی نیت وہ ہجرت والی نہیں، یعنی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر انسان کی ایک شخص کی نیت ہے میں ہجرت کرتا ہوں وہاں
فلاں خاتون سے یا فلاں اپنا کوئی کاروبار کروں گا یا فلاں عورت سے میں شادی کروں گا، تو اس کی ہجرت وہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان جیسی نہیں ہے، وہ اور چیز ہے، یہ اس کی ہجرت اسی عورت کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں بار بار یعنی اپنے دل کو اور دماغ کو، شعور کو صاف کرنے کے لیے، جب ہم عبادت کریں، اپنے معاملات کریں، معاشی طور پر کریں، معاشرتی طور پر کریں، سیاسی طور پر کریں، جو دل میں بات ہو وہی زبان پر ہو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو انسان کی پکڑ ہے، جو اس کا جو حساب لے گا، جو اس میں دل میں، اس کے شعور میں، اس کی سوچ میں جو چل رہا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی سوچوں کو پاک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تمہاری میں پکڑ کروں جو تمہارے دلوں میں چل رہا ہے۔ اور جس طرح کہ ہم کسی شخص کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تمہارے دل میں ارادہ تک بھی نہ ہو برا، یعنی غلط چیز دینے کا، ردی چیز دینے کا، جو تم کھاتے ہو وہی تم نے دینا ہے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو وہ قابل قبول چیز نہیں ہو۔ جو تمہارا ارادہ بھی رکھنا ہے وہ بھی اسی لحاظ سے، اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے تم نے لغو باتوں میں پہ نہیں آنا، جو لغو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند اور کسی کو بھی نہیں پسند۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کا جو حسن بہترین اسلام ہے، اس کا کیا ہے؟ حسن اسلام المرء ترکہ ما لا، یعنی جس کی لغو ہو بات ہو، جس کے کوئی مطلب ہی نہ ہو، اس کے اوپر بحث کرتا رہے، اس کے اوپر بات کرتا رہے، تو وہ انسان کا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ صالح جو لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جو جب وہ سنتے ہیں لغو بات کو تو وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی وہ اپنا ارادہ اس طرح کا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ آیا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ صالح لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو لغو بات ہوتی ہے اس کے قریب تک بھی نہیں جاتے۔ وَلَا يَشْهَدُ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو برائی ہے، بے حیائی ہے، جھوٹ ہے، اس کے قریب تک بھی نہیں جاتے، نہ اس میں بیٹھتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لوگوں کو بات ہو رہی ہے، بری باتیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو اپنی خوشخبریوں میں مصروف ہیں، وہ وہاں سے جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد الرحمن جو ہیں، وہاں سے اچھے طریقے سے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اور وہ ہدایت جو ہم جب اس کے لیے کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو پسند کرے۔ جس طرح کہ ابو لہب جو ہیں، ان کے سکے چاچا ہیں، اس کو اللہ کے تعالیٰ کے رسول ہدایت نہیں دے سکے۔ اسی طرح دوسرے جن لوگوں کو ضروری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ہدایت کے لیے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ ہدایت یافتوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ آدمی کو خود دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے صراط مستقیم پر رکھ۔ اور جو اگر وہ دل کے ساتھ بھی اور اپنے جوارے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر اپنے دل کی تصدیق کے ساتھ اور زبان کی تصدیق کے ساتھ اور عمل بالارکان جو ہے اس کے ساتھ جب کام یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر آدمی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور امید رکھنے والا ہوتا ہے۔ جب اس کی زبان سے تو وہ بڑی ہدایت کی باتیں کر رہا ہے، زبان سے تو بڑی تقریر کر رہا ہے، اور دل میں اور چیز چل رہی ہے، یا اس کے جو جوارے ہیں، جو اپنے اعمال ہیں، وہ اس سے ثابت نہیں ہو رہا، لیکن جب تقریر کرنے بیٹھتا ہے، جب بات کرنے بیٹھتا ہے تو بڑی عمدہ باتیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جہاں بھی آپ قرآن پاک جب پڑھیں گے تو بار بار یعنی عمل کا ذکر ہے گا، فعل کا ذکر ہے گا، وہ لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ عمل بھی اس کے اوپر کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو تمہاری لغو باتیں ہیں ان میں کو ان جو قسمیں ہیں تمہاری لغو جو ہیں، اگر جان بوجھ کر یعنی قسم واللہ باللہ تاللہ علیہ، جس طرح کہ عربوں کی بھی عادت ہے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، تو یعنی عادتاً وہ اسپیشل نہیں وہ قسم ہوتی، لیکن اگر یمین الغموس جو ہوتا ہے جان بوجھ کر اس کو پتہ ہے یہ جرم ہوا ہے تو لیکن اس کے اوپر وہ قسم بھی اٹھا رہا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی جو تمہارے دلوں میں چیز آ رہی ہے۔ واللہ غفور حلیم، ایسی چیزوں سے بعض جو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ 225 نمبر ہم نے آیت پڑھی، اس سے پہلے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، تو میں ایک دفعہ یہ آیت پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ بارک اللہ لی